بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک ہے مائنڈفل پیرنٹنگ. یہ اسپیشلی اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں یا ایسٹ میں بھی اگر رہ رہے ہیں لیکن آپ پیرنٹنگ کے حوالے سے ریسرچ کرتے رہتے ہیں, پیرنٹ کوچز کے پاس جا رہے ہیں, مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کے ایشوز کے حوالے سے, بچوں کے ایشوز کے حوالے سے, تو مائنڈفل پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی. اور مائنڈفل پیرنٹنگ کا مطلب کیا, اور میں نے ٹاپک میں لکھا بھی ہے, مائنڈفل پیرنٹنگ اے اسٹیپ ٹورڈز ہیلڈ اڈلٹہڈ. آپ نے میرے کافی سارے شارٹ ویڈیوز میں, کلپس میں جو پیرنٹنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہیلڈ اڈلٹس جو ہیں وہ ہیلڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ پھر اپنے بچوں کی پرورش اچھی کر سکتے ہیں. کیا یہ کانسیپٹ صرف ویسٹ کا ہے یا نیا ہے؟ ایکچولی نہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے, یہ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے ہے. یہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری فطرہ میں رکھا ہے کہ جب ہم اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں, یعنی کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین میں, اپنی دنیا میں, اپنی انرجیز میں, اپنی سوچ میں جب ہم کمپلیٹ فیل کرتے ہیں, جب ہم غنا محسوس کرتے ہیں, رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے جب ہم المغنی, تو جب ہم سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں, اور یہ فیلنگ کسی اور نے باہر سے آ کے ہمارے اندر نہیں ڈالنی ہوتی, یہ ہم خود اپنے اندر جنریٹ کرتے ہیں. سکینہ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تقوی عطا فرما, مجھے سکینہ عطا فرما, مجھے غنا عطا فرما, کیونکہ انسان تو ایسا ہے جو ہر وقت ہر چیز مانگتا ہی چلا جاتا ہے. محبت ہے, مل رہی ہے, اس سے تھوڑی سی اور زیادہ چاہیے. پیسے ہیں, مل رہے ہیں, اس سے تھوڑے سے اور زیادہ چاہیے. پروٹیکشن ہے, مل رہی ہے, اس سے تھوڑی سی اور زیادہ چاہیے. بچے ہیں, مل رہے ہیں, اچھے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن پرفیکٹ ہونے چاہیے. تو انسان کی جو حدود ہیں مانگتے رہنے کی وہ کوئی ہے نہیں, اور شاید اللہ کی رحمت میں سے ہی ہے یہ کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میں مالک الملک ہوں, خزانوں کا مالک ہوں, مجھ سے مانگو. کیونکہ آپ سوچیں ہماری سائیکی کیسی ہے. ہماری سائیکی ہے کہ ایک سٹیپ کے بعد نیکسٹ, اور نیکسٹ کے بعد نیکسٹ, اور ہم پوچھتے ہیں واٹس نیکسٹ. اور میرے ایک کلپ بھی اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو, سوائپ نیکسٹ والی قوم ہے ہم, رائٹ. سوائپ نیکسٹ, سوائپ اپ, سوائپ ڈاؤن, سوائپ لیفٹ. تو ہماری دعائیں بھی ایسی ہیں اور ہماری خواہشات بھی ایسی ہیں کہ ہماری وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ایسے میں ایک ایسا شخص جو والد یا والدہ بن جاتا ہے اور اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ وہ بہترین طور پر اپنے بچوں کی پرورش کر سکے. ہم نے اپنے والدین سے سنا تھا, ہمارے والدین نے اپنے والدین سے سنا تھا کہ بھائی میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بھرپور خوشحال زندگی گزارو, اور اس زندگی کے یہ اور یہ معیار ہیں. اب معیار معاشرے کے اور ٹائمز کے مطابق مختلف ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کریں تو معیار جو تھا وہ اللہ کی وحدانیت تھا, اور نیک اعمال کرنا تھا, اور اللہ کو راضی کرنا تھا. ٹھیک ہے, آہستہ 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 آہستہ. ایسا نہیں کہ وہ لوگ کماتے نہیں تھے, کھاتے نہیں تھے, ان کے گھر بڑے نہیں تھے یا اچھے نہیں تھے, یا مال و متاع نہیں انہوں نے جمع کیا, یا ان کی رشتہ داریاں نہیں تھی. سارا کچھ تھا, پر سارے کچھ کو لے کے چلتے, گرتے پڑتے, اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے شوق میں انہوں نے اپنی لائفز گزاری. کیا آج ایسے لوگ ہیں؟ بالکل ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ ہیں, آف کورس ہیں. کیا ایسے لوگوں کی ذاتی ہیں کمیاں؟ اب یہ بات ڈیبیٹیبل ہے, لیکن بات جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے اپنے ہی معیار ہیں کہ وہ اپنی لائف کو اور اپنے بچوں کی لائف کو کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے. اور یہاں پہ پھر آتا ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں اور اگر ہم اس پاث پہ ہیں, سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اس پاث پہ ہوں جہاں پہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بہترین زندگی دینی ہے. اب اس بہترین زندگی کے معیار اگین سننے والے کے, دیکھنے والے کے, پڑھنے والے کے اپنے اپنے ہوں گے, لیکن جو ہمیں قرآن سننا سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رب, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد والدین, اس کے بعد مطلب اور ان سب کے دوران قرآن کو سیکھنا, جاننا, سمجھنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. کہنے کو بہت سمپل ہے, کرنے کو بہت مشکل ہے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی سوسائٹی requires something else. Society doesn't require anything. Society is what you make the society of. ٹھیک, اچھا خیر. اب ایک ایسا شخص جو سمجھ گیا ہے کہ بھائی میرے بچوں کی بہترین زندگی کے لیے میرا ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے, یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے. یہ میسج ان لوگوں کے لیے, یہ لائیو ان لوگوں کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو صرف اپنے بچوں میں کیڑے نظر آتے ہیں یا جن کو اپنی ذات میں کیڑے نظر آتے ہیں. یہ ہرگز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک مدت کے لیے بھیجا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ عنایتیں ہیں, کچھ رحمتیں ہیں, کچھ برکتیں ہیں ہمارے پاس, کچھ نوازشیں ہیں, اپنے رب کی کرم ہے, کریم ہے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور کچھ چیزوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے. اور آخرت میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کے بارے میں تم نے کیا کیا.
اور آئی تھنک 90% آف دا لوگ ہم میں سے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ہم صبح شام دن رات ایز پیرنٹس یہی پریشان رہتے ہیں میرا بچہ کھانا اچھا کھا لے, میرا بچہ پڑھ اچھا لے, میرے بچے کے مارکس اچھے آ جائے, میرا بچہ جو ہے وہ خوبصورت بھی لگے اور خوبصیرت بھی لگے, اور میرے بچے کی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی قسم سے وہ کہ اپنے اس ریس میں اگر کہیں پیچھے فال بیک ہو رہا ہے تو میں اس کو ٹیوشنز دلوا دوں, میں اس کو بہترین اس کی صلاحیتیں نکھاروں. سارے لوگ یہ سوچتے ہیں. اب کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا اور زیادہ ڈیپر سوچتے ہیں. اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ باہر سے جو کچھ سیکھ رہا ہے اس سے پہلے وہ گھر سے سب کچھ سیکھ رہا ہے, اور اگر وہ گھر سے سب کچھ سیکھ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا ٹیچر میں ہوں, چاہے میں والد ہوں چاہے میں والدہ ہوں, رائٹ. اور میں جو اس کو کہہ رہا ہوں سکھا رہا ہوں وہ ڈائریکٹلی میں اس کو سامنے بٹھا کے نہیں بیٹھ کے آج کا سبق یہ ہے اس طرح سے نہیں. میں اپنے اسپاؤس سے کیسے بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں, اپنے بزرگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, فون پہ ان کی پیٹھ پیچھے, اپنے دوسرے بچوں سے اور ان کا درمیان میرا کیا تعلق ہے, میں کس طرح سے اپنے رشتوں کو لے کے چل رہا ہوں, کس طرح سے کوئی بیماری گھر میں آتی ہے تو اس کو لے کے چلتے ہیں, کس طرح سے کوئی نعوذ باللہ کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اس طرح سے, یعنی کہ بیہیویئرزم اور مینرزمس. اب یہ سب باتیں جب میں نے کر دیں تو اس بات کا اعتراف کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ریکگنائز کر لیا کہ ہم مسلسل زندگی کی گرن سے گزر رہے ہیں, ایک مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح طرح کا جیسے پسا جانا. اب ضروری نہیں کہ مشکل میں انسان پسا جا رہا ہے, خوشی بھی آتی ہے, غمی بھی آتی ہے, ٹیسٹ بھی آتے ہیں, سارا کچھ روز سمپل سی بات ہے. ایک دن آپ انتہائی شکر گزار انسان ہیں, آپ اچھے انسان ہیں, آپ کا آؤٹ لک لائف کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے, لیکن جی ایک دن آپ کو کوئی انتہائی عجیب قسم کی کوئی پرسنالٹی ٹکر گئی, بازار میں ٹکر گئی, کام پہ ٹکر گئی, فون پہ ٹکر گئی, انٹرنیٹ پہ ٹکر گئی, کامنٹس میں ٹکر گئی, بھائی آپ اینڈ ان کی کوئی بات آپ کو لگ گئی بری, یا لائٹ چلی گئی, یا انتہا کی گرمی ہے, پیاس سے برا حال ہے, یہ کچھ بھی کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے, اور اس تکلیف نے آپ کو کیا ٹریگر, اور وہ ٹریگر جو ہے حالانکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن وہ ٹریگر جو ہے وہ آپ کے بچوں پہ الٹا کس طرح سے, شور مت کرو, بدتمیزی مت کرو, تم نالائق نکمی ہو, بلا بلا بلا, جو بھی آپ کو غصہ جس بھی بات پہ چڑھا وہ بچوں پہ نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے کیا کیا ہے, احساس ہوا آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ کیا کرتے ہو؟ بچوں کو پاس بلاتے ہو, یا جس کے ساتھ بدتمیزی کی, اگر آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بدتمیزی کی تو ان کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ بھائی سوری, غلطی ہو گئی, سوری آئی واز ناٹ ان مائی بیسٹ ایبلٹی ٹو تھنک, میں مطلب کہ صحیح طرح سے سوچ نہیں رہی تھی, یا میرے تھاٹ پروسیس کلیئر نہیں تھا. تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا, وہاں پہ آپ نے اپنی ولنریبلٹی شیئر کی اور پھر وہاں پہ آپ نے ریپیئر کیا اپنے ریلیشن شپ کو. اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس. ٹھیک ہے, مائنڈ فلنس خالی بس بریدنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, یا پھر کہیں بھی بیٹھ کے خاموشی میں بیٹھ کے صرف فوکس کرنا نہیں ہوتا, وہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز آف مائنڈ فلنس ہیں, پریکٹسز آف مائنڈ فلنس ہیں. لیکن روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں جہاں پہ ریئل لائف ایونٹس مسلسل آ کے آپ کو ہٹ کر رہے ہیں, اس میں مائنڈ فلنس یہ ہے کہ جب کبھی آپ کا غصہ یا آپ کی ایجیٹیشن یا آپ کی اریٹیشن الٹنے لگی ہو تو آپ اپنے آپ کو روک لو, اور اگر آپ کا بس نہ چلے اور وہ الٹ جائے آپ کا ایموشنل پیالہ, تو پھر اس کی صفائی کرنا, یعنی کہ ریپیئر کرنا اپنے ریلیشن شپ کو. اس کو ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ریلیشن شپ کو اپنے بچوں میں مائنڈ فل کرو. ایک چیز پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جی وہ بچوں کو نرش کریں, وہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں, وہ بچوں کو گائیڈ کریں, وہ بچوں کو مینٹور کریں, وہ بچوں کو اپرچونٹیز دیں اور دلوائیں, ان کے اچھے ٹیچرز ہوں, گائیڈز ہوں, کمپینینز ہوں, ماڈلز ہوں, اور سورس آف انکنڈیشنل لو جس کو کہتے ہیں. خیر انکنڈیشنل لو پہ تو میرے خیال سے ایک اور پورا ہی کوئی ایک ٹاپک ہونا چاہیے, لیکن بچوں سے محبت کریں, اس لیے نہیں کہ وہ اوبیڈینٹ ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ہم ان کے والدین ہیں, بس اس لیے آپ نے محبت کی. آپ کو بچے سے کوئی غرض نہیں کہ وہ آپ کو 5 اسٹار لا کے دے رہا ہے اپنے ایگزام میں, یا فیل ہو رہا ہے, یا کسی ایبلٹی میں کم ہے یا کسی ایبلٹی میں زیادہ, اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو بچے سے محبت ہے کیونکہ بچہ آپ کا رزق ہے, آپ کا رزق طیب ہے. الحمدللہ اللہ نے جو بھی ہمیں اولاد کی صورت میں دیا الحمدللہ, اس کو انکنڈیشنل لو کہتے ہیں, اور اس پہ ہم ابھی فی الحال بات نہیں کریں گے. اب آج ہم مائنڈ فلنس کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہیلڈ ایڈلٹس ہیلڈ پیرنٹس بنیں گے, تو وہ ہیلڈ پیرنٹس کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو مائنڈ فل ہوتے ہیں. تو پہلا سٹیپ آج جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پھر ہم مائنڈ فل ہو کیسے سکتے ہیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا پریکٹسز کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جی کہ ہم مائنڈ فل ہوں گے. پیرنٹس کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں, کیونکہ پیرنٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہے, اس کو بھوک پیاس گرمی سردی غصہ بیمار بخار سب کچھ چڑھتا ہے, رائٹ, سب کچھ ہوتا ہے اس پیرنٹ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے رشتے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں.
تو پیرنٹس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی نیڈز کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی نیڈ کا، اپنی جسمانی نیڈ کا، اپنی سوچ کا، اپنی اسپریچول نیڈز کا وہ خیال رکھیں، رائٹ. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ہماری نیڈز جو ہیں وہ کانفلکٹ میں چلی جاتی ہیں ہمارے بچوں کی نیڈز کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ کو، اور ہم نے کبھی بھی اپنی ینگ ماؤں کو، جب بھی میں کوئی کوشنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ینگ ماؤں سے یہ کہتی ہوں کہ پلیز پہلے کھانا کھا لیا کرو. یہ کوئی مدرہڈ پہ احسان نہیں ہے آپ کے کہ آپ بھوکے ہو، آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی، آپ بھوک بھی آپ کو لگی ہوئی ہے، آپ چڑچڑے پن میں ہو اور آپ ایک چڑچڑے بچے کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو، تو پھر آپ کیسے کوشش کرتے ہو؟ 80% مائیں اس طرح سے پکڑتی ہیں بچوں کا منہ، یا ان کو جھنجھوڑتی ہیں یہاں سے، یا ایک تھپڑ لگاتی ہیں، بچہ شوق میں چلا جاتا ہے، روتے روتے ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے، پھر اس کے منہ کے اندر جو ہے چمچ ڈال دیتی ہیں، ٹھیک ہے کھاؤ اب یہ، اور الٹی کرنے لگے. اگر بچے ذرا زیادہ پھنسی ہوتے ہیں تو پھر ہم یوں کر کے ان کا الٹی کو کہتے ہیں کہ الٹی بھی اب نکلو، اپنی الٹی بھی نکلو اب تم، مطلب کہ خبردار تم نے منہ سے نوالا جو ہے نا، تمہارے منہ سے نوالا گرا. ماؤں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے، ماؤں کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کو صبح خالی پیٹ میں بوائل ایگ کھلاؤں گی تو اس نے الٹی کرنی ہے. لیکن آفرین ہے اس ماں پہ جو اس کو روز صبح بوائل ایگ کھلاتی ہے، وہ بچہ الٹی کرتا ہے، اس بچے کو گالیاں دیتی ہے، اس کی مار پٹائی کرتی ہے، باپ سے بھی وہ مار کھاتا ہے یا ڈانٹ کھاتا ہے، دادی نانی سے بھی کھاتا ہے، اور پھر وہ روتا ہوا اسکول چلا جاتا ہے، پیٹ اس کا پھر بھی خالی رہتا ہے، غصہ اس کو پھر بھی چڑھا ہوتا ہے. ایک صبح اٹھ کے ایک ٹراما لے کے وہ بچہ اسکول چلا جاتا ہے. واہ، ہم نے بچے کی فزیکل ہیلتھ کے پیچھے بچے کی مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ کا کباڑا کر دیا. انڈا تو کھا لیا نا بچے نے، شکر ہے اس کے پیٹ میں کچھ چلا گیا. مائیں کہتی ہیں شکر اس کے پیٹ میں کچھ ہے، اب وہ ٹھیک رہے گا. پکی بات ہے، ٹھیک رہے گا. مائنڈفلنس یہ ہے کہ جب ہماری نیڈ اور ان کی نیڈ کلاش کرتی ہے، اور جب ہماری نیڈ اور ان کی نیڈ کلاش کرتی ہے تو اس کلاش کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے بچے کا. اور ایز اے پیرنٹ ہم چاہے 18 سال کے پیرنٹ ہیں یا ہم 80 سال کے پیرنٹ ہیں، آپ جب پیرنٹ بن گئے ہو تو پلیز اس بات کا دھیان رکھو کہ آپ ہی اس بچے کے کیا کہتے ہو کیئر ٹیکر ہو. میں فہم کی اور وزڈم کی بات نہیں کر رہی. داؤد علیہ السلام انتہائی وائز پروفٹ تھے، رائٹ، اور ان کے وزڈم کے لیے لوگ ان سے دور دور سے آتے تھے ان سے فیصلے کروانے کے لیے. لیکن داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ وائز تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ ان کے بیٹے تھے. وزڈم جو ہے وہ اگین اللہ کی دین ہے. وہ ضروری نہیں کہ وہ پیرنٹ کا ہی ہمیشہ بچے سے زیادہ ہو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. لیکن ایک داؤد علیہ السلام کی پرسنالٹی میں کوئی بات تو تھی جس نے نرچر کیا سلیمان علیہ السلام کے وزڈم کو. ان کی فادرہڈ میں وہ اسٹرینتھ تھی. آف کورس آپ کوئی مجھ سے کہے گا بھائی ارم آپ نبیوں کی بات نہ کریں، وہ تو نبی تھے، ان کے تو درجات الگ ہیں، ان کی تو بات الگ ہے، ان کے تو میریکلز الگ ہیں. بھائی وہ انسان تو تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم میں انسان ہی بھیجے ہیں اور انسان ہی بھیجے تھے تم لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے، تم لوگوں کو رب کی طرف بلانے کے لیے، ورنہ میں فرشتے بھیج دیتا. انسان کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے کیونکہ وہ وہی سب کچھ فیل کرتے تھے جو ہم فیل کرتے ہیں، یعنی کہ بھوک پیاس کے علاوہ ایموشنز فیل کرتے تھے. تو پلیز اس بات کو ڈس ریگارڈ نہ کیا کریں. جب یہ ایگزامپلس قرآن میں آتی ہیں تو ان ایگزامپلس پہ غور و فکر کیا کریں کہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ پیرنٹس ہمیشہ بچوں سے وائز رہیں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے، مائنڈفل پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے، یا ہم اگر نارمل پیرنٹس اور مائنڈفل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں. ہم رک کے پوری پکچر کو دیکھیں کہ میں مجھے غصہ آ کیوں رہا ہے، میں یہ بات کر کیوں رہی ہوں، میں کس کا غصہ کس پہ اتاری. اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. ہم کتنی ساری مائیں وہ کہتی ہیں چونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے تنگ ہوں، کیونکہ میں اپنے سسرالیوں سے تنگ ہوں، کیونکہ میں اپنی جاب سے تنگ ہوں، کیونکہ میں یہ فائنانسز کی وجہ سے تنگ ہوں، میں اس لیے اپنے بچوں پہ غصہ کر رہی ہوں، میں اس لیے اپنے بچوں پہ غصہ کر رہی ہوں. مجھے یاد ہے ایک ایگزامپلز، مطلب ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. ایک گھرانہ تھا اور اس میں کسٹم تھا کہ جو عید کا دن ہوتا تھا نا، وہ پورے سال کا، میں کہتی ہوں وہ جو 2 عیدیں ہوتی تھیں نا، وہ پورے سال کی 2 جو عیدیں ہوتی تھیں وہ سب سے زیادہ خطرناک دن ہوتا تھا اس گھر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی سارے ٹریگرز اور ڈپریشن جو ہوتی تھی این عید والے دن اس گھر پہ جا کے ٹوٹتی تھی. میاں بیوی کی لڑائی بھی ہوتی تھی، بچوں کی پٹائی بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. ایگزیکٹلی عید تیار ہو گئے، سب تیار ہو گئے، گھر تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، سب کچھ پک گیا پرفیکٹ. اگر دیکھا جائے، اگر وہ انسٹاگرام کے ٹائمز ہوتے تو قسم سے وہ پکچرز پرفیکٹ ہوتی ہیں. لیکن گھر کے اندر چل کیا رہا ہے؟ وہ کھانا پکنے کے بعد اور وہ کھانا کھا لینے کے بعد اور وہ جو برتن کچن میں پڑتے تھے تو کسی نہ کسی بچے کی پٹائی
اور شوہر کے ساتھ لڑائی یا بیوی کے ساتھ لڑائی ریٹن تھی، ریٹن، مطلب کوئی عید نہیں لگتی تھی اس گھر میں. اس طرح یہ ٹریگرز ہیں ہمارے جن کو ہم نے ہیل کرنا ہے. اور اس طرح کے بچے جو اس ماحول میں پلے بڑھے پھر آگے وہ ان چیزوں کو ریپلے کرتے ہیں سب کانشیسلی، کیونکہ ہم سب کانشیس بینگز ہیں. خیر آئی ہوپ کہ ابھی تک کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہم لوگوں کی لائفز آف کورس ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں. مائنڈفلنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچے کو بس اجازت دے دیں کہ وہ جو مرضی کرے اور اس کو نصیحت نہ کریں یا اس کے اوپر کسی قسم کے رولز یا کسی ریگولیشنز نہ رکھیں یا اپنے گھر میں ڈسپلن نہ رکھیں. مائنڈفلنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. مائنڈفلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ سوچ کیا رہے ہو، سمجھ کیا رہے ہو، اور بچے کو ایز این انڈیویجول، ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں. بچہ ہماری جاگیر نہیں ہے، ہماری جاگیر بچہ نہیں ہے. ہماری آل کا حصہ ہے، ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہے، ہمارا صدقہ جاریہ ہے، لیکن اللہ نے کہیں پہ بھی یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اس کی انڈیویجوالٹی کو آپ مسخ کر کے رکھ دو. اگر آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی کبھی پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب وہ اپنے باپ کے انتہائی لاڈلے تھے، اتنے لاڈلے تھے کہ وہ ان کو گھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلنے دیتے تھے، مطلب باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے، لڑکیوں سے بھی زیادہ ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اسی طرح سے ہمیں اور خیر ان کی جو کہانی چلتی ہے، لیکن the thing is پیرنٹ کو اپنی حدود کا، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا مائنڈفلنس ہے. ایک بڑی اچھی اگزامپل تھی اس کتاب میں پڑھی تھی کہ 1930s کی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں اور میرے دوست تھے، اٹیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم مائنڈفل پیرنٹ کی بات ہو رہی ہے. کچھ ایگزامپلز میں دوں گی جس سے کہ آپ لوگ کنیکٹ کر سکیں، سمجھ سکیں. بڑی ڈیپ باتیں نہیں ہیں یہ، بلکہ لیکن سوچنے والی باتیں ہیں. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دیتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے کہ 10 سال میں نے ان کے پاس مطلب کام کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا. ٹھیک ہے، اب کوئی کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رحمت العالمین ہیں، ان کا ایک مشن تھا، ان کا کام تھا. بالکل ٹھیک تھا. لیکن آپ کو، اور انس رضی اللہ عنہ کے تقریباً کہتے ہیں کہ وہ مطلب سب سے زیادہ جو جیے لائف میں وہ انس رضی اللہ عنہ تھے. ان کو دعا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کی اور لائف لانگ پرولونگڈ لائف کی، تو ان کو بڑی پرولونگڈ لائف ملی تھی. لیکن اگر آپ انس رضی اللہ عنہ کی بھی سٹوری دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیٹ continued in his fatherhood. He fathered many children. Actually پتہ نہیں کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کتنے بچے تھے ان کے، بہت زیادہ بچے تھے ان کے، like 50+. ٹھیک ہے، اور ان کے کیا کہتے ہیں، the thing was he was a good father and because he learned from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو psychologically it runs in the family. جیسے جنریشنل ٹراما رن کرتا ہے نا. اب جو میں اگزامپل دینے لگی ہوں میں جنریشنل ٹراما کی دینے لگی ہوں. 1930s کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے 2 دوست تھے، اور وہ لوگ جو تھے نا ایک کسی جگہ پہ گھومنے پھرنے اپنے والدین کے ساتھ گئے. تو ہوا یہ کہ بچوں کو جیسے شوق چڑھتا ہے، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو وہ کسی اور کی جگہ تھی، وہ اس طرح سے تھا جیسے کہ آپ ریسٹورینٹ کہہ لو. ٹھیک ہے، تو ریسٹورینٹ میں بھاگ رہے ہیں، اور کیا ہوا کہ انہوں نے نا ایک بینچ کو جا کے ٹکرے مارنی شروع کی، جیسے بچے کک کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ کک کرتے گئے حتیٰ کہ وہ بینچ ٹوٹ گیا. اب وہ جو اونر تھا نا، اور بچوں کی مائیں ادھر ہی تھیں اور بچوں کو منع کر رہی تھیں، پر بچے سن نہیں رہے تھے. اور پھر جب ٹوٹ گیا تو سارے لوگ مطلب اوپر آ گئے کہ بچے بدتمیز ہیں، بچوں کو یہ کیوں کیا، بچے ایسے بچے ویسے سارا کچھ. ایک بچے کا باپ آیا تو وہ جو اونر تھا اس نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا، میرا اتنا نقصان کیا. تو باپ نے کیا کیا، بیلٹ نکالی اپنی اور سب کے سامنے ٹھیک ٹھاک دھلائی کی اس بچے کی. یہ جو تیسرا بچہ سٹوری سنا رہا ہے کہتا ہے میں دیکھتا رہا اور میں ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے باپ کو یہ بات پتہ چلی اور جب وہ آئے گا تو تم دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوگا، تم نے بہت برا کام کیا. کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا ہے نا برا کام ہے جی، برا کام. اور اسپیشلی اگر کوئی آپ کو آ کے آپ کو اور مزید مسالے لگا کے چڑھا بڑھا کے بتائے 10 لوگوں کے درمیان کہ آپ کے بچے نے یہ حرکت کر دی ہے، تو انسان کو غصہ اور شرمندگی کا جو ایک مکسچر ہے اس کو کہتے ہیں جنون. اور غصے اور شرمندگی کا جو جنون ہے پھر وہ ہم بچوں پہ اتارتے ہیں جب تک کہ ہمیں پسینہ نہیں آ جاتا یا جب تک ہمارے ہاتھ نہیں دکھنے لگ جاتے. ہم سب نے وہ دیکھا ہوا ہے وہ جنون. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے بچوں پہ ظلم کرنے سے محفوظ رکھیں، آمین. خیر، دوسرے بچے کا باپ آیا، اس نے بھی یہ کیا. اس نے بیلٹ نہیں اتاری، اس نے اپنے جوتوں سے بچے کو ککس ماری، مکے مارے پیٹ میں، کمر میں، کہ تمہیں سبق سیکھ جاؤ گے، تم آج کے بعد آئندہ کبھی یہ نہیں کرو گے. اب وہ جو تیسرا بچہ تھا، اب اس کی تو بالکل جان فنا ہونے والی تھی، مطلب کہ وہ ختم ہونے والا تھا. اس کے والد صاحب آئے اس کے، اور وہ جو اونر تھا اس نے پھر سے وہی ساری باتیں کی. اس کے والد صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا
سلام دعا کی, بیٹے کی طرف دیکھا, چپ کیے گاڑی میں بیٹھے چلے گئے, کسی کو سمجھ نہیں آئی گئے کدھر. واپس آئے تو دوبارہ سے ووڈ کنسٹرکشن بورڈز وغیرہ کے ساتھ آئے اور جا کے اس کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا جہاں پہ انہوں نے پوری رات ساری سب کو سنائی دیا, ٹھک 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 کی آواز ساری رات لگی رہی, پتہ چلتا رہا سب کو کہ اندر کچھ بنا رہے ہیں. صبح اٹھیں اور وہ جو بینچ خراب ہوا تھا اس کی جگہ ایک نیا بینچ جو ہے انہوں نے ریپلیس کر دیا. وہ بچہ کہتا ہے, مطلب وہ جو بچہ ہے وہ بیسکلی بعد میں آتھر بنے, بہت بڑے آتھر بنے, رائٹر بنے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس دن جو مجھے سبق سکھایا وہ ساری زندگی, وہ شاید اس وقت تو مجھے اتنی زبردست سمجھ نہیں آیا لیکن وہ ساری زندگی میرے ساتھ وہ سبق رہا. ہاں میرے والد کو غصہ تھا, ہاں میرے والد نے میری طرف دیکھا اس طرح سے, مطلب غصے سے انہوں نے میری طرف دیکھا, لیکن انہوں نے مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا. انہوں نے مجھے میری جگہ بتانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے لیے باعث بے عزتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں کی تربیت غلط ہے. انہوں نے پرابلم کو وہاں پہ سالو کیا جہاں پہ پرابلم تھی, یعنی کہ کوئی چیز ٹوٹی ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے. مجھ سے بے شک انہوں نے کوئی بات نہیں کی, نہ مجھ سے ذکر چھڑا, بلکہ اگلے دن مجھے لگا کہ شاید مجھ سے بات نہیں کریں گے, میرے ساتھ ناشتہ نہیں کریں گے, میرے ساتھ کھیلیں گے نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن تھوڑی دیر مطلب کہ اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا. لیکن ویسے یہ تھا کہ نارمل ساری چیزیں باقی نارمل تھیں. اور ہاں میں نے جو اس دن گین کیا وہ تھی کہ میں اپنے والد پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں, میں اپنے والد پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے والدین پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اپنی ایموشنل نیڈز کے لیے, چاہے آپ زندگی میں جتنے مرضی ایج کے ہو گئے ہوں, یا کتنے بچے ہیں جو ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اپنی ایموشنل نیڈز کے لیے, جن کو یہ نہیں لگتا کہ اوہ ماں کو پتہ چل گیا تو مار دے گی, باپ کو پتہ چل گیا تو مار دے گا جان سے, یا مطلب کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ انتہائی خراب ہو جائے گا. تو مائنڈفل پیرنٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے اور اپنے بچے کے درمیان میں ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے. پھر ایمپتھی. اب ایمپتھی پہ ویسے میں بہت زیادہ بات کر چکی ہوئی ہوں, لیکن اگر ہم صرف یہ آبزرو کریں کہ ہمارا اپنا ڈسکمفرٹ کہاں پہ ہے, کون سی فیلنگز جو ہیں وہ ہمیں ڈسکمفرٹ کرتی ہیں, کون سی فیلنگز جو ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں, تو ہم ان فیلنگز پہ کام کر سکتے ہیں, ہم ان تھاٹس پہ کام کر سکتے ہیں. اس کو مائنڈفلنس کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں, کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ تو خیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو کھلونے لے کے دیں. اگر کھلونا لے دیں تو پھر اس کے بعد ان کو بتانا شروع کر دیں کہ تم کتنے لکی ہو کہ تم کو میں نے یہ لے کے دیا, کیونکہ میرے والدین تو مجھے کبھی نہیں لے کے دیا تھا, لیکن تم لوگ ناشکرے ہو. بھائی بچے نے مانگا, تم نے دے دیا, تو بچہ ناشکرا کیسے ہو گیا؟ بچے کو کیا پتا کہ آپ کے اوپر کیا گزری تھی, بچے کو کیا پتا کہ آپ کے اندر کتنی لونلینس ہے, لیکن آپ نے بچے کو اپنے ٹریگر کی وجہ سے انتہائی شرمندہ اور زج کیا. تھوڑی دیر بعد وہ, اگر بچہ چھوٹا ہوگا تو وہ اس کھلونے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا, جس پہ کہ اس کو مزید ڈانٹ پڑے گی, اور اگر وہ بڑا ہوگا تو وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا, وہ کہے گا مجھے نہیں ضرورت ہے. جس پہ کہ آپ پھر اس کو دیکھو گے اور ڈانٹو گے, تم نے تو مانگا تھا, اب تم اس کے ساتھ کھیلتے ہی نہیں ہو, تم نے تو مانگا تھا, وہ ایسی فالتو پڑا ہوا ہے, ہاں پیسے تو درختوں پہ اگتے ہیں. مطلب کسی حال میں آپ نے بچے کو خوش نہیں دیکھنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خوش نہیں دیکھا جاتا تھا, اور وہ آپ کا ٹریگر جو ہے وہ آپ کی پیرنٹنگ میں چلا گیا. تو جب ہمارے ایسے ٹریگرز, اور ہم بہت ساری کہانیوں کے لوگ ہیں, اور ضروری نہیں کہ پیرنٹس ظالم تھے, یہ میں نے کہا جیسے کہ جنریشنل ٹراماز ہوتے ہیں, انسان کی سائیکی ہوتی ہے, کچھ مینٹل ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے, اور ٹائم اور ایج اور سائنس کی ترقی کے ساتھ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ بھی رہی ہیں. لیکن اصول پہلا جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رک جائیں, بولنے سے پہلے رک جاؤ, سوچو. کیوں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ رک جاؤ, بولنے سے پہلے دیکھو کہ آپ بچے کو ہرٹ کیوں کر رہے ہو. جو بچے اپنے والدین سے ایمپتھی کے بغیر بڑے ہوتے ہیں, یا جن کو کیا کہتے ہیں والدین جو ہیں سیکنڈ چانس نہیں دیتے یا تھرڈ چانس نہیں دیتے, یا بار بار ان کو شرمندہ کرتے ہیں ان کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے, وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر ایک لیک آف سیلف کانفیڈنٹ. میں نے ایک کلائنٹ دیکھی, ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, شی از اے ڈاکٹر, شی از اے ینگ مام, لیکن سیلف کانفیڈنس کی انتہا کی کمی. مجھے یقین نہیں آتا, میں نے پوچھا بھی, میں نے کہا مجھے کیا مسئلہ ہے, اور مجھے پتا چلا بعد میں جب ہسٹری پتا چلی تو وہ ہسٹری یہ تھی کہ کانفیڈنس دیا ہی نہیں گیا تھا, ایمپتھی نہیں کی گئی تھی بچپن میں. جب بچے کے ساتھ ایمپتھی نہ کی جائے, اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایمپتھی کیا ہے, ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ بچے, یا ویلیڈیٹ کا مطلب کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدارا جب بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, تو بچہ بدتمیز نہیں ہے, بچے کی کوئی نیڈ ہے جو پوری نہیں ہو رہی. یہ باتیں کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی, لیکن اس پہ
نظر ثانی کرنا، غور کرنا، ایک دوسرے کو بتانا شاید ضروری ہے. جب ہم اجازت نہیں دیتے خود کو اور اپنے بچوں کو اپنے ایموشنز کو ظاہر کرنے کی، اور ان کو بتاتے نہیں کہ جو محسوس کر رہے ہو وہ بتاؤ، تو ایک عجیب سا غصہ، اور غصہ ہی کہوں گی میں، ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ہم دوسروں کو سننا بھی نہیں چاہتے، ہم چڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو سو واٹ اگر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے، میں کیا کروں. کتنا برا لگتا ہے نا یہ. ہم میاں بیوی اکثر ایک دوسرے کو اس طرح سے ڈسمس کرتے ہیں. تو کیا ہو گیا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، تو کیا ہو گیا، یہ کون سی بڑی بات ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے، ایک ایگزامپل کے تھرو میں بتاتی ہوں. ایک ماں تھی، وہ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں اس کے دوست کے ساتھ گھر لے آئی. بچے پلے ڈیٹ پہ گئے ہوئے تھے، بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، اور جیسے عام طور پہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے اور کھیلنا ہے. تو خالہ تھی، مامی تھی، چاچی تھی، جو بھی تھی، اس نے کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ گھر چلو. دوسری والی ماں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آ کے اس کو پک کر لوں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ گاڑی میں ایک بچہ جو ہے وہ سپر ایکسائٹیڈ ہے، جو گھر کسی کے جا رہا ہے وہ سپر ایکسائٹیڈ ہے، جس کے گھر جایا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ چڑا ہوا ہے. اب جب وہ بچہ چڑا ہوا تھا تو ماں نے اس کو کہا کہ یار، اس نے اپنے دوست کو کہا شٹ اپ، یا کچھ کہا اس کو اپنے دوست کو نا. تو اس کی ماں نے کہا ایک تو وہ تمہارے گھر آ رہا ہے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے، یعنی کہ وہ تم پہ احسان کر رہا ہے، حالانکہ یہ ڈیسیجن بچے کا نہیں تھا، ڈیسیجن ماں کا تھا، کیونکہ دوسرا بچہ ضد کر رہا تھا. تو تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں. تو ایک تو تم نے اس کو گھر پہ بلایا، بچہ نے نہیں بلایا، ماں نے بلایا. ایک تو تم نے اس کو گھر پہ بلایا اور اوپر سے تم اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو. اچھا یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا. پھر دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ چلو بچہ جو ہے نا وہ اپنی نانی کے قریب نہیں ہے، تو چلو نانی، آج میری بھی چھٹی ہے، بچے کی بھی چھٹی ہے، تو ہم نا تھوڑی دیر کے لیے اس کی نانی کے پاس چلے جاتے ہیں. نانی کے پاس گئے تو نانی نے کیا کیا، انہوں نے چائے پہ اپنی ایک اور سہیلی کو بلایا ہوا تھا، اور بچہ جو تھا وہ تھوڑی دیر تو ان بزرگوں کے ارد گرد رہا، بڑوں کے ارد گرد رہا، پھر بور ہو گیا، اس کو کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگا دوڑا تو نانی کی کوئی چیز جو ڈیکوریشن کی تھی مہنگی والی وہ نیچے گر گئی، وہ گری، وہ ٹوٹ گئی. اب ماں کو اور شدید غصہ چڑھا کہ مطلب اب میں اپنی ماں کے سامنے بھی شرمندہ، اور جو گرینڈ ماں تھی وہ بھی مطلب کہ غصے میں کہ میرا اتنا نقصان کر دیا اور میری سہیلی کے سامنے کیا، تو کس طرح کی تربیت ہے میری بھی یا میری بیٹی کی بھی، اور آگے بچہ کیسا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ماں بچے کو ڈانٹ رہی تھی تو بچے نے کہا ماں تم مجھے لے کے گئی تھی اور نانی نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی. تو ماں ایک دم سے ٹھٹک گئی، کہتی کیا؟ کہتے ہاں ماما آپ نے دیکھا نہیں، نانی نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی، وہ تو اپنی فرینڈ کے ساتھ بزی تھیں. تو ماں کو احساس ہوا کہ اس کا ٹریگر کیا تھا. ہوا یہ تھا، اس ماں کا پرابلم یہ تھا کہ اس کو اپنی ماں سے اٹینشن نہیں ملی تھی، اور جب وہ کوئی بدتمیزی کرتی تھی آؤٹ آف اینگر یا فرسٹریشن کہ مجھے اٹینشن دی جائے، تو اس کو کہا جاتا تھا اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، تم گندی بچی ہو، تم نے یہ کیوں حرکت کی. ٹھیک. تو وہ جو اٹینشن تھی، وہ جو ڈیپریویشن آف لو تھی، وہ ٹرانسلیٹ کرتی تھی کس چیز میں؟ کہ شور نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، اپنا ایکسپریشن ظاہر نہیں کرنا، اپنا ایموشن ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور وہ اس نے ایگزیکٹلی وہی اپنے بچے کے ساتھ کیا. جب اس نے مائنڈ فل ہو کے سوچا کہ یہ ان دو انسیڈنسز میں مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، تو پہلے والے انسیڈنٹ میں جب پہ اس نے اپنے بیٹے کے دوست کو اپنے ساتھ گھر بلایا تھا، اس میں اس کو سمجھ آئی کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا تھک گیا ہوا ہے، اور اگر دوسرا بچہ اس کو باتیں کر کے اریٹیٹ کرا تھا، تو بجائے اس کہ میں اپنے بچے کو کہتی کہ شٹ اپ، تم نے کیوں کہا، یا تم کیوں بدتمیزی کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے تمہیں، بلا بلا بلا، مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ میرا بچہ تھکا ہوا ہے، میرا بچہ اوور اسٹیمولیٹڈ ہے، میرے بچے کو شاید بریک کی ضرورت ہے، میرے بچے نے یہ خواہش کی نہیں تھی جو میں نے اس کے اوپر تھوپی ہے. ٹھیک. اور مجھے شاید دوسرے بچے سے کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی اور کھلونے سے کھیل لو، ابھی شاید اس کا موڈ نہیں ہے کھیلنے کا، تھوڑی دیر میں فریش ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. پیرنٹس پروٹیکٹرز ہوتے ہیں اپنے بچوں کے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اتنا اچھا اور اتنا سب کچھ فوراً سے پہلے اس کے اندر انڈیل دیں، جبکہ ہم خود اچھا دے نہیں رہے ہوتے ان کو، اور جبکہ ہم نے خود ان کو اچھے کے پاتھ پہ نہیں ڈالا ہوتا، کیونکہ ہم خود اچھے کے پاتھ پہ نہیں ہوتے، کہ ہمارا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری انسٹنس میں، اس نے نانی والی انسیڈنس میں، اس خاتون کو یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے میری ماں نے کبھی اٹینشن نہیں دی تھی، اور مجھے ماں کی اٹینشن کے لیے مطلب کہ وقت نکالنا پڑتا تھا، ڈھونڈتی تھی میں کوئی نہ کوئی کام کہ میری ماں مجھے اٹینشن دے.
اور آج میرے بیٹے کو جب میری ماں نے اگین اٹینشن نہیں دی، آج میں اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے گھر اس لیے لے کے گئی کہ ان کا ریلیشن شپ اچھا، ان کا بانڈ بنے، تو میری ماں نے پھر میرے بیٹے کو کوئی اٹینشن نہیں دی جیسے وہ مجھے نہیں دیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس چیز سے اپنے آپ کو پرے کر دینا چاہیے. مجھے جان بوجھ کے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایسے انسٹنسز میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ مجھے پتا ہو کہ اس بزرگ کا یہ نیچر ہے. دیکھیں بزرگوں کی نیچر آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ گیون ہے. اگر آپ 60s اور 70s یا 80s کے پرسن کو چاہ رہے ہو کہ وہ چینج ہو جائے تو غلط ایکسپیکٹیشن ہے، غلط ایکسپیکٹیشن ہے. بیکاز they have lived most of their life according to their rules and regulations and thought process. اور اگر وہ خود ایوالونگ اور مائنڈفل لوگ ہیں تو وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. لیکن کسی کی اگر وہ تھاٹ پروسیس نہیں ہے، کسی کو وہ ونڈو نہیں ملا سیکھنے کا، یا اس کے سامنے سے کوئی ایسی چیزیں گزر نہیں رہی جہاں پہ وہ سیکھ رہے ہیں مسلسل، تو پھر ایسے لوگوں کو تنگ کرنا اور خود ان کی وجہ سے تنگ ہونا جو ہے وہ کم عقلی ہے، پھر وہ مائنڈ فلنس نہیں ہے. آپ مائنڈ فلی ڈیسائیڈ کرو کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایسی سچویشنز میں ڈالو گے نہیں. میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے کویشچن کر رہے ہوتے ہیں نا اس پوائنٹ پہ، تو مجھے نہیں نظر آتا. میں بعد میں کویشچنس کے آنسرز دیتی ہوں اگر ریلیونٹ ہوں تو. ایک اور چیز یہ کہ ہم اپنے بچوں کو لیبلز دے دیتے ہیں. یہ بات بھی میں نے پہلے کی ہوئی ہے، لیکن ایک مائنڈ فل پیرنٹ جو ہے نا وہ اپنے بچے کو، فار ایگزامپل شہلا بہت سست ہے. اب شہلا بہت سست ہے کیونکہ کسی کام کی وجہ سے آپ نے اس کو کہا تھا کہ وہ سست ہے. میں آپ کو اور اس سے بھی زیادہ اچھی اگزامپل دیتی ہوں. 3 بہن بھائی ہیں اور ان کی ماں جو ہے ان کو تینوں کو کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے دیتی ہے، اور جو 2 بہن بھائی ہیں وہ بڑے ہیں تیسرے والے سے، ٹھیک ہے. تو تیسرا والا جو ہے وہ ایج میں چھوٹا ہے اور وہ کاموں سے ذرا کترا جاتی ہے یا کترا جاتا ہے، ٹھیک. تو بڑے دونوں نے ایک لیبل لگا دیا ہے، یہ تو بھگوڑا ہے، یہ تو کام ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کو تو کبھی کام ہی نہیں دیا. جبکہ اگر پیرنٹ اور وہ اس کے دونوں بہن بھائی مائنڈ فلی اگر پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو وہ صبح کا ناشتہ، برتن کو ارینج کرنا، چھوٹے چھوٹے کام بھاگ کے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے کرنا، وہ بچہ وہ سارے کام کرتا. تو وہ بھگوڑا تو نہ ہوا، وہ لیزی تو نہ ہوا. لیکن آپ نے چونکہ دیکھا کہ جو کام آپ نے اسپیسیفکلی بچے کو دیا ہے اس نے وہ کام نہیں کیا، 1 دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ نہیں کیا، 10 دفعہ نہیں کیا، تو بجائے اس کے کہ ہم مائنڈ فلی یہ دیکھتے کہ بچے کو اس کام سے پرابلم کیا ہے، بجائے سے کہ ہم کانورزیشن کرتے بچے کے ساتھ کہ بیٹا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں، بجائے سے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ایک لائیو میں بات کی تھی کہ بچے کو پھر تھوڑا سا ہیلپ کر دیں، تو 1-2 سٹیپ آپ آگے آئیں تاکہ بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اگلے 5-6 سٹیپس لے سکے. اگر ہم نے بچوں کو وہ لیوے دیا نہیں ہے اور بچے کو لیبل کر دیا ہے، لیزی ہے، بدتمیز ہے، موڈی ہے، اگریسو ہے، غصے والا ہے، سٹبرن ہے، تو پھر ہم بچے کو صرف اگر اس لینس سے دیکھیں گے تو اس کی 5-6-10 اچھائیاں جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. کیوں آرگیومنٹس میں جوان بچے اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں آپ تو بس ہمیشہ یہی کہتی ہیں، آپ کو تو میرا اور کچھ اچھا کبھی نظر ہی نہیں آیا. کیوں کہتے ہیں؟ وہ سچ کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے غصے میں اپنا لینز چونکہ ہم بدل نہیں رہے ہوتے، چینج نہیں کر رہے ہوتے، چونکہ ہم نے ایک لیبل سٹیپل کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اوروں کو ایک پرابلم جو مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اوروں کو جب ہم اجازت دیتے ہیں نا کہ وہ ہمارے بچوں کو اسی نام سے بلائیں جس نام سے ہم نے کبھی غصے میں اپنے بچے کو بلایا تھا، اور پھر وہ نام اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کی شخصیت مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو اس کے علاوہ دیکھا ہی نہیں جاتا، اس نام کے علاوہ اسے پکارا ہی نہیں جاتا. تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ نان مائنڈ فلنس، اور مائنڈ فلنس اس کا بالکل اپوزٹ ہے. امید ہے کہ یہ ایگزامپل جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا بعض اوقات ہم بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ ہم کس طرح سے دیتے ہیں؟ اپنے گڈ انٹینشنز کے تھرو دھوکہ دیتے ہیں. مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو نماز آئے، یا ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے تہذیب دار ہو، یا ہم چاہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ ویسٹ میں رہتی ہوئی بچیاں جو ہیں اسپیشلی وہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں یا حجاب لیں، یا لڑکے جو ہیں. لیکن جب ہمارے انٹینشنز اچھے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو پیتھ دیا، مائنڈ فل پیرنٹ نے وہ پیتھ دیا ہے ان کو. آپ نے کبھی گانے سنے؟ گانے مطلب کہ جو بچیاں سن رہے ہیں، جو انہوں نے گانوں میں لگائے ہوتے ہیں، جب وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ جو لینگویج بول رہے ہوتے ہیں فحش، تو بچہ غلط ہے یا وہ گانے غلط ہیں؟ پر اس کا کنیکشن دیا کس نے؟ ہم نے. تو پھر اس کو ایک چیز اور دنیا ہمیشہ پل کرتی ہے. مطلب میرے ساتھ اگر کوئی یہاں پہ آ کے یہ آرگیو کرنے لگ جائے کہ نہیں اس کو سمجھ ہونی چاہیے، میں نے اس کو بچپن سے سکھایا اور سمجھایا ہے، آپ نے بے شک سکھایا سمجھایا، آپ نے کر کے بھی دکھایا، لیکن اگر آپ نے پھر اس کو اس ماحول میں دن کے 10 گھنٹے ڈالا ہے
جہاں پہ باقی سارا کچھ خراب ہے، جو آپ کی سکھائے سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے، تو یقین جانیں گھنٹوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں. میں اکثر پیرنٹس کو کہتی ہوں گھنٹوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو. جیتا جاگتا انسان جب اس کا دماغ چزلڈ ہوتا ہے، جب چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کدھر اپنا ٹائم گزار رہا ہے، اور اگر وہ ادھر اپنا ٹائم گزار رہا ہے تو وہ ہے، وہ نہیں ہے جو اس نے پورے دن میں 1 دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، 3 دفعہ سنا، یا پورے ہفتے میں آپ سے 6-7 دفعہ سنا، یا پوری زندگی میں وہ مختلف اوکیزنز پہ سنتا جا رہا ہے. کیونکہ اس کی انوالومنٹ، اس کی اٹیچمنٹ اس بچے کی زیادہ آورز والی جگہ سے ہے، جو کہ اس کے اسکول ہو گیا، کلاس فیلوز ہو گئے، دوست ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، آن لائن کمیونٹی ہو گئی. آپ کے ساتھ تو وہ صرف کھانا کھاتا ہے اور سوتا ہے گھر پہ آ کے، اور پھر بعد میں آپ نے خود ہی اس کو مزید اور ایکٹیویٹیز میں ڈالا ہوا یا ٹیوشنز پہ ڈالا ہوا تو وہ اور باہر چلا جاتا ہے یا چلا جاتی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ کیسے ہیں؟ تو ہماری اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے، اور پھر ہماری انٹینشنز یہ ہیں کہ ہم ان کو سب کچھ اچھا سکھا دیں، پڑھا دیں، سمجھا دیں تاکہ وہ بہت اچھے ہو جائیں، تو اگین دیٹ گوز اگینسٹ مائنڈ فلنس. اس میں کرنے کی چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم بچوں کے ایموشنز کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایکچولی میں یہ بات کر چکی ہوں اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب آپ کا بچہ اس وقت میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے، یا اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. تو اپنے بچے کو مائنڈ فلی ڈائریکٹ کرنا، گائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اکثر ہنس پڑتے ہیں جب ہمارے بچے رونے لگتے ہیں، کوئی سین دیکھ کے مووی کا، کسی کی کوئی غلط بات سن کے، ہمیں ہنسی آتی ہے، ہمیں بڑا کیوٹ لگتا ہے. چھوٹے بچوں کو ہم کہتے ہیں کچھ سو کیوٹ، لیکن ہم اس بچے کی ایموشن کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے اور ایڈریس نہیں کر رہے، اور وہ سب کانشیسلی اس کی سائیکی میں بیٹھ گیا، جو بعد میں اس کا لمیٹنگ بلیف بنتا ہے، جو بعد میں اس کا ایگریشن بنتا ہے، جو بعد میں اس کی سیلف کانفیڈنس کو ڈیمیج کرتا ہے. سوچا ہے آپ نے کبھی اس طرح سے؟ ان باتوں پہ سوچنے والے لوگ مائنڈ فل پیرنٹس ہیں. اس کو مائنڈ فل پیرنٹنگ کہتے ہیں. تم اتنے سینسٹیو کیوں ہو؟ تم اتنی ایموشنل کیوں ہو؟ تم ایسی کیوں ہو؟ تم ویسی کیوں ہو؟ کوشچن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے کیوں ہو، کوشچن یہ ہونا چاہیے تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہو. بعض اوقات بچے کچھ بھی نہیں بات کرنا چاہتے، بعض اوقات بڑی سمپل سی بات ہے، بچے سوتے سوتے ماں سے کہتے ہیں یار ماما مجھے نا بڑا ڈر لگتا ہے رات کو سوتے ہوئے. آپ کہتے ہو اچھا آیت الکرسی پڑھی تھی؟ ہاں جی پڑھی تھی. تینوں کل پڑھے تھے؟ ہاں جی پڑھے تھے. اچھا میں پاس بیٹھ جاؤں؟ ہاں جی بیٹھ جاؤ. بچہ سو جاتا ہے 5 منٹ میں. کبھی بچہ کہتا ہے ماما میں بڑا کنفیوزڈ ہوں، تو آپ پوچھتے ہو کیا مسئلہ ہے، کیوں کنفیوزڈ ہو؟ ماما مجھے نہیں پتا میں کیوں کنفیوزڈ ہوں، لیکن مجھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بڑا ہی زبردست قسم کا غصہ آتا ہے. اچھا کوئی ایسی چیز جو میں چینج کر سکوں، آپ کے ماحول میں کوئی چینج ہے. آپ کوشچنس پوچھتے ہو، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ بچہ کتنا انٹینسلی اس بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس کو مائنڈ فل پیرنٹنگ کہتے ہیں. صرف سنو اور پریشان مت ہو، بلکہ حوصلہ رکھ کے کوشچنز پراپر صحیح والے کوشچنز آنے چاہیے، یا سننے والا کان ہونا چاہیے، یا پریزنٹ پیرنٹ ہونا چاہیے جو ہنسی نہ اڑائے، جو مذاق نہ اڑائے، جس کو بچہ ٹرسٹ کر سکے. ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم زیادہ کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک فطری سی بات ہے بھائی، اٹریکشن ینگ پیپل کو اٹریکٹ کریں گے. ہم تو ان کو بزرگ ڈائناسور ایج کے لگتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پیرنٹس ویسے بھی ایک حد تک ہی اچھے لگتے ہیں. اس کے بعد انسان اپنی اٹانومی ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے، شیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو دوسری چیزیں بھاتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا کنیکشن، اس کی ویلیڈیشن، اٹیونمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ پیرنٹس کے ساتھ ہو تو پھر بہت ساری زندگی کے فیصلوں میں آسانی ہوتی ہے. بہت ساری مشکلوں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور اگر پڑ جائیں تو ہم ان مشکلوں سے نکل آتے ہیں. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ ٹین ایجرز کے حوالے سے ہے یا بڑے بچوں کے حوالے سے ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایڈolescents کے بچے ہوتے ہیں، آپ کہو کہ 13 سال سے اوپر کے بچے لے لو، ٹھیک ہے، وہ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن اچانک سے ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اچانک سے ان کو سٹریس فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچانک سے ان کو مشکل پیش آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سٹک فیل کرتے ہیں، انہیپی فیل کرتے ہیں، اپنے ڈیسیجنز میں عجیب و غریب قسم کے فیصلے لینے شروع کر دیتے ہیں. نمبر 1 یہ برین ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. نمبر 2 یہ ان کے ہارمونز ہیں. نمبر 3 یہ کہ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی چینجز آ رہے ہوں. نمبر 4 ان کی کمپنی ہے، اسٹریسز جو ان کے ارد گرد ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. البتہ
ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے. اچھا پیرنٹس, میں خود ایک پیرنٹ ہوں, اور میں نے اپنی جہاں تک میں نے اپنے بچوں سے سیکھا ہے, اور ہم مائنڈفل پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو میں نے اپنے بچوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر مسئلے کا حل بھی پتہ ہو اور ہر مسئلے کی سمجھ بھی ہو. اور جب بچے کبھی کبھی کہتے ہیں نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, تو کہو ان سے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ مجھے نہیں آئے گی سمجھ, یہ میرے ساتھ نہیں ہوا تھا, مجھے نہیں پتہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ, ہمارا ایکسپیرینس تم سے بہت زیادہ ہمیں پتہ ہے. اور اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ کہہ دو کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, مجھے نہیں پتہ, کیونکہ وہ بچے کو تھوڑی سی تسلی دے گا, تھوڑی سی اٹانومی دے گا, تھوڑی سی ساورنٹی دے گا, کہ بچہ جو ہے نا اس کو لگے کہ ہیں اچھا یعنی کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, ہم مل کے ایکسپلور کر سکتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ دیٹ از بینگ اے مائنڈفل پیرنٹ. ہر دفعہ بچے کو یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے اور تمہیں نہیں پتا, ڈز ناٹ ہیلپ دا کاز, ایکچولی ڈز ناٹ ہیلپ دا کاز. اور پھر واپس آتے ہیں کہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں آفن ان کے دل میں بات کلیئر ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن ان کو بھی چھوٹے بچوں کی طرح کہنا نہیں آ رہا ہوتا. اگین وہی وزڈم, ٹائم اور خوف. جوان لوگ ڈر جاتے ہیں, ذرا جلدی ڈر جاتے ہیں, انلیس انٹل وہ ان کی پرسنالٹی میں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لیول کا کانفیڈنس نہ ہو. تو جب ان کو کہنا نہیں آ رہا ہوتا تو اس وقت میں ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ شفقت کرنے کی ضرورت ہے. بچے مجھے خود بھی یاد ہے, میرے ساتھ بھی ایسا تھا, مطلب میری کلاس فیلوز میں بھی 3 دفعہ اپنا چینج کیا, سائنس میں جانا ہے, آرٹس میں جانا ہے, انجینئرنگ میں جانا ہے, آئی ٹی میں جانا ہے, کس میں جانا ہے, بار بار چینج کر رہے ہیں, نہیں سمجھ آتی. واقعی میں اس ٹائم میں بعض اوقات نہیں سمجھ آتی. کچھ بچوں کا بڑا کلیئر ہوتا ہے, کچھ بچوں کو پتہ ہوتا ہے, ان کی اپنے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن پہ وہ پورا اترنا چاہتے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے, یا ان کا اپنا شوق ہوتا ہے اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے, یا ان کے پیرنٹس کی اور ان کی اٹیونمنٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پیرنٹس نے ان کو اتنا اچھا گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں, یہ بات سچ ہے. پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں, بچے پھر پک اینڈ چوز کریں کہ ان ڈائریکشنز میں سے کون سا پاتھ وہ چوز کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. تو اس طرح سے آپ اپنے ٹینز کی, اپنے جوان بچوں کی جو ہے آپ فیلنگز کو, ان کو بغیر ججمنٹ کے ان کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور مجھے پتا ہے کہ نمبر 1 فیئر کسی بھی ماں باپ کا اپنے نوجوان بیٹے یا بیٹی کے لیے فیئر کیا ہے, یہ بہک نہ جائے, یہ ہرٹ نہ ہو جائے, اس کو منہ کی نہ کھانی پڑے, اس کی زندگی کے سال ضائع نہ ہو جائیں. دیکھیں میری بات سن, ضائع کچھ نہیں ہوتا, لمحہ ہے, گزرنا ہی گزرنا ہے. ہماری مرضی کا نہیں گزرا, اس کی مرضی کا گزر تو گیا. ہماری مرضی کا لیسن نہیں سیکھا, کچھ تو سیکھے گا, خالی تو نہیں ہے, خالی ڈبہ تو ہے نہیں انسان کا دماغ. ایکسپیرینس ہے, اینڈ ایکسپیرینس کاؤنٹس. اور جب تک ہمارے میں, پیرنٹ میں جان ہے اور سانس ہے اور دعا مانگنے کی استطاعت ہے, تو پہلے دعا کہ یا رب اسے محفوظ فرما, یا رب اس کی حفاظت فرما, یا رب ہمارے رشتے کی حفاظت فرما, یا رب مجھے اس کے لیے اور اسے میرے لیے آسان فرما, یا رب اس کا دل میری طرف ہمیشہ ٹھنڈا اور راغب رہے, مطلب مجھ پہ ٹرسٹ کرے, اور مجھے ایسا پیرنٹ بننے کی توفیق عطا فرما جو ٹرسٹنگ ہو, جو ٹرسٹ وردی ہو. یا رب میرے پرانے ایگریشنز اور ٹریگرز جو ہیں ٹرانسلیٹ نہ کریں اور ہمارے رشتے کو خراب نہ کریں, ہمارے بلیڈ ان نہ کریں ہمارے رشتے میں. یہ چیزیں ہم نے, اس لیے میں نے کہا مائنڈفل پیرنٹ پہلے اپنے اوپر کام کرتا ہے. مائنڈفل پیرنٹ بچے کو کریکٹ نہیں کرے کیونکہ بچہ رانگ ہی نہیں ہے, اپنے اور بچے کے رشتے پہ کام کرنا ہے مائنڈفل پیرنٹنگ. ایک 16 سال کا لڑکا تھا, اچھی افلوئنٹ فیملی سے تھا ماشاءاللہ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی پوزیشنز آپ کو پسند ہیں آپ سمجھ لیں وہ ساری وہ آتا تھا, اور گڈ لکنگ بھی تھا, اور کیا کہتے ہیں خاندان والوں کو بھی بڑا پسند تھا, اور بڑا لائک بھی تھا, اور بڑا فرما بردار بھی تھا, سارا کچھ بڑا اچھا, ٹھیک ہے. اچانک سے اس لڑکی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور اتنا شدید ڈپریشن ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, وہ اسکول جانا چھوڑ دیتا ہے, وہ ہوم ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. سمجھ نہیں آتی پیرنٹس کو کہ کیا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں پتہ چلتا ہے جی کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا. کس وجہ سے ہوا ہے؟ گھر میں کوئی کمی نہیں, ماں باپ کی کوئی لڑائی نہیں, بہن بھائیوں میں کوئی فساد نہیں, پیار محبت کا بھی کوئی سلسلہ نہیں, یہ بھی نہیں کہ کہیں اس کو کوئی عشق وشق ہو گیا, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن ہے بھائی ایک بیماری ہے, ایک تکلیف ہے, ایک پریشانی ہے, وہ آن پڑی ہے. تو ان پیرنٹس نے
پہلے تو پہچانا نہیں تھا. جب انہوں نے پہچانا نہیں کہ ہمارے سب بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو عام جو ہم پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. جب باتیں بالکل ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئیں تو تب جب اس کے ٹیسٹ کروائے تو جب پتہ چلا کہ مطلب کہ کوئی مینٹل ڈس آرڈرز اور ایشوز ہیں جو ایک دم سے ٹریگر ہو گئے ہیں. تو اس پہ ہوا یہ کہ پیرنٹس نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بچے کو ہولسٹکلی اس کی شفا یابی کے لیے کام کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے, ہم نے دوا بھی کرنی ہے, اور دوا کا حصہ یہ ہے کہ ہم اس بچے پہ پریشر نہیں ڈالیں گے. اور پریشر کیا تھا کہ ٹھیک ہے تم 1 سال اسکول سے آف لینا چاہتے ہو لے لو, ٹھیک ہے تم یہ اسپورٹس نہیں کھیلنا چاہتے ہو مت کھیلو, ٹھیک ہے تم. اور ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں, اور انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے ریگریشن کا. ریگریشن کا جو ورڈ ہے نا وہ بیسکلی نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ جاتا ہے کہ ریگریس کرنے کا مطلب ہے جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا دماغ کام کرنا ختم ہو گیا, جیسے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اپنی ایبلٹیز کو چھوڑتا چلا گیا. حالانکہ اس کو ریگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے انسان, تھوڑا سا پیچھے سٹیپ بیک کر رہا ہے تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکے آگے موو کرنے کے لیے. تو اگین لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لینگویج کیا استعمال کرتے ہیں, ہم الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں. اور پھر خیر وہ بچہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ اپنے پیرنٹس کی کائنڈنس کی وجہ سے, ایکسیپٹنس کی وجہ سے, نان ججمنٹل ماحول کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا, اور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. He went back to his normal self. Of course he was not the same type of a kid, لیکن he did go back into being his normal self, into fulfilling whatever goals he had in life. تو at the end of the day آپ خود بہتر جانتے ہو کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا ہو اور کیسے ہو سکتے ہو, اور آپ اپنے آپ سے یہ بات کر سکتے ہو کہ میں کیسا انسان ہوں, میں کیسی انسان ہوں. میرے لیے یہ مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ میرا کام پیرنٹنگ کا ہے, لائف کوچنگ کا ہے. اور جو سب سے زیادہ میں نے سنا ہے اور جو سب سے زیادہ جس چیز سے میں ڈیل کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انہیلڈ ہیں. اور جب ہم انہیلڈ ہیں تو پھر یہ بتانا کہ بھئی اب ہیلنگ ہونی کس طرح سے ہے یہ ضروری ہے, اور ہیلنگ ہم نے خود سے کرنی ہے, اللہ سے مانگ کے کرنی ہے, کسی نے آ کے ہماری ہیلنگ نہیں کرنی ہے. چاہے پھر آپ وہ کوچز کے تھرو کرو, کاؤنسلرز کے تھرو کرو, تھراپی کے تھرو کرو, میڈیسن کے تھرو کرو, ڈاکٹرز کے تھرو کرو, لیکن ضرور کرو. بیکاز آج اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو اور اپنے نیگیٹو تھاٹس کو ہم سائڈ پہ رکھ کے کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, میں ایک اچھا پیرنٹ بننا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں, تو آپ ایک اچھے پیرنٹ بن ہی نہیں سکتے ہو, کیونکہ آپ کے ٹریگرز آپ کو ہر وقت تنگ کر رہے ہیں, جو کہ ایویڈنٹلی آپ کے بچوں کو تنگ کر رہا ہے, اور ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ سب کچھ بلیڈ ہو رہا ہے. تو لہٰذا پلیز اس بات کا دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں. ہم کوشش کیا مطلب ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں, اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پہ, اپنے آپ پہ غور کریں. اپنے آپ پہ غور کرو گے, اپنی ذات پہ غور کرو گے, اپنی ذات کو نکھارنے پہ ٹائم لگائیں گے تو ہم بہترین مومن مرد اور عورتوں کی پرورش کر سکیں گے, ایک بیٹر معاشرہ قائم کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.